اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مال دو ساتھیوں کے ساتھ جے کا ہو وہ زکوٰۃ میں ایک دوسرے سے برابر مجرہ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرض زکوٰۃ کا بیان تحریر کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی۔ آپ نے فرمایا جب کسی مال میں دو آدمی ساتھی ہوں تو زکوٰۃ میں ایک دوسرے سے برابر مجرہ کر لیں۔ جب زکوٰۃ کا مال دو یا تین ساتھیوں مشترک ہو یعنی سب کا ساجہ ہو اور زکوٰۃ کا تحصیلدار ایک ساتھی سے کل زکوٰۃ وصول کر لے تو دوسرے ساتھیوں کے حصے کے موافق ان سے مجرہ لے کر زکوٰۃ کے اوپر دوسرے خرچوں کا بھی قیاس ہو سکے گا۔ بس اس طرح سے اس حدیث کو شرکت سے تعلق ہوا۔ بکریوں کا بانٹنا۔ رافع بن خدیج نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام ذوالحلیفہ میں ٹھہرے، لوگوں کو بھوک لگی، ادھر غنیمت میں اونٹ اور بکریاں ملیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے پیچھے کے لوگوں میں تھے، لوگوں نے جلدی کی اور تقسیم سے پہلے ہی ذبح کر کے ہانڈیاں چڑھا دیں، لیکن بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ ہانڈیاں اوندھی کر دی گئیں۔ پھر آپ نے ان کو تقسیم کیا اور ان 10 بکریوں کو جو ایک اونٹ کے برابر رکھا، ایک اونٹ اس میں سے بھاگ گیا تو لوگ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے لیکن اس نے سب کو تھکا دیا۔ قوم کے پاس گھوڑے کم تھے، ایک صحابی تیر لے کر اونٹ کی طرف جھپٹے، اللہ نے اس کو ٹھہرا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جانوروں میں بھی جنگلی جانوروں کی طرح سرکشی ہوتی ہے، اس لیے ان جانوروں میں سے بھی اگر کوئی تمہیں عاجز کر دے تو اس کے ساتھ تم ایسا ہی معاملہ کیا کرو۔ پھر میرے دادا نے عرض کیا کل دشمن کے حملے کا خوف ہوا، ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں، تلواروں سے ذبح کریں تو ان کے خراب ہونے کا ڈر ہے، جبکہ جنگ سامنے ہے، کیا ہم بانس کے کھیچی سے ذبح کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو چیز بھی خون بہا دے اور ذبح پر اللہ کا نام بھی لے لیا گیا ہو تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں سوائے دانت اور ناخن کے۔ اس کی وجہ سے تمہیں بتاتا ہوں، دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھری، وہ ناخن سے جانور کاٹتے ہیں تو ایسا کرنے سے ان کی مشابہت ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ناخن خواہ بدن میں لگا ہو یا جدا ہو، پاک ہو یا نجس، کسی حال میں سے ذبح جائز نہیں۔ اس باب کے مطابق ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر کیا۔ ہانڈیوں کو اس لیے اوندھا کر دیا کہ ان میں جو گوشت پکایا جا رہا تھا وہ ناجائز تھا، جسے کھانا مسلمانوں کے لیے حلال نہ تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گوشت ضائع کرا دیا۔ دیوبندی حنفی ترجمہ بخاری میں یہ لکھا ہے کہ ہانڈیوں کے الٹ دینے کا مطلب یہ ہے انہیں تقسیم کرنے کے لیے ان سے گوشت نکال لیا گیا۔ انہوں نے بکریوں کو مال غنیمت کے تقسیم ہونے سے پہلے ذبح کر ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ فعل پسند نہیں آیا۔ اس تشریح سے صاف ظاہر ہے دیوبند حنفی مذکورہ مفہوم بالکل غلط ہے، واللہ اعلم۔ دو کھجوریں ملا کر کھانا کسی شریک کو جائز نہیں جب تک دوسرے ساتھ والوں سے اجازت نہ لے لے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرمایا کوئی شخص اپنے ساتھیوں کو اجازت کے بغیر دسترخوان پر دو کھجوریں ایک ساتھ ملا کر کھائے۔ ہمارا قیام مدینہ میں تھا اور ہم قحط کا دور تھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کھجور کھانے کے لیے دیتے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہوئے یہ کہہ جایا کرتے دو کھجور ایک ساتھ ملا کر نہ کھانا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے ساتھی کی اجازت کے بغیر ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔